دیکھیے میری بیٹی، گزارش یہ ہے مسئلے کو سمجھا کرو۔ ایک تو وہ عمرہ ہے جب آپ اپنے ملک سے آتے ہیں اور اپنے ملک کے میقات سے احرام باندھتے ہیں، وہ عمرہ تو ماشاءاللہ چھوٹے حج کے برابر ہے۔ اور ایک عمرہ ہے کہ ہم نے مسجد عائشہ سے کیا یا جیرانہ سے کیا، یہ عمرہ تو ہے، لیکن ان میں ائمہ کرام کا اختلاف ہے، اور طواف کے اندر کوئی اختلاف نہیں۔ اس لیے علماء فرماتی ہیں کہ مکے میں رہتے ہوئے طواف زیادہ کرو، یہ افضل ہے۔ اور دوسرا علماء نے فرمایا عمرے کے لیے جیرانہ جاؤ گے نا، آخر مسجد عائشہ جاؤ گے نا تو کعبے سے دور جاؤ گے، طواف میں تو کعبے کے قریب رہو گے، تو قریب رہنے میں زیادہ ثواب ہے یا دور رہنے میں زیادہ ثواب ہے؟ ہم منع نہیں کرتے، آپ عمرہ کریں، جیرانہ سے کریں، مسجد عائشہ سے کریں، اسی طرح عرفات جانا ہو وہاں سے احرام باندھ کے عمرہ کریں، صلح حدیبیہ کی مسجد سے عمرہ، یعنی حد حرم کے باہر کہیں سے بھی آپ احرام باندھ سکتے ہیں۔ تو ایک عمرہ ہے میقات کا، وہ تو افضل ہی افضل ہے کہ آپ مدینے سے عمرہ کریں گے، وہ میقات کا عمرہ ہوگا۔ آپ طائف سے عمرہ کریں گے، وہ میقات کا عمرہ ہوگا۔ آپ نے اپنے وطن سے عمرہ کیا، وہ میقات کا عمرہ ہے۔ میں اپنے بیٹے کے لیے یہ دعا کر سکتی ہوں کہ اللہ اس کو کعبے کا امام بنے، دعا کیوں نہیں کر سکتی ہے؟ کعبے کا امام نہ بنا کسی مسجد کا امام تو بن جائے گا۔ ہر مسجد جو ہے وہ بھی تو کعبے کی بیٹی ہے، سب کا رخ تو کعبے کی طرف ہوتا ہے، دعا مانگنے میں کیا فرق پڑتا ہے؟ کہتا ہے کہ ایک حاجی بیچارے کی ٹانگ ٹوٹ گئی ہے، پلسٹر لگا ہوا ہے، بہرحال وہ نیت کرے، احرام باندھے، اور اس کو یہاں سے ویسے بھی بسوں پہ آپ نے جانا ہے، ویل چیئر پہ لے جائیں، عرفات بھی، مزدلفہ بھی، کنکریوں کے لیے بھی، طواف زیارت میں بھی، اگر وہ ویل چیئر پہ کرے گا تو انشاءاللہ سب قبول ہو جائے گا۔ طواف کے دوران میں جو کتابیں سے دیکھ کر دعائیں پڑھتے ہیں یہ تو بدعت ہے۔ کتابوں سے دیکھ کے دعا نہیں پڑھی جاتی، دعا مانگی جاتی ہے، دعا پڑھی نہیں جاتی۔ تم دعا مانگنے آئے ہو کہ پڑھنے آئے ہو؟ ایک آدمی کو طواف کرتے ہوئے وضو میں شک ہوا، لیکن وضو دوبارہ کیے بغیر عمرہ مکمل کر، انشاءاللہ ہو جائے گا۔ شک ہی ہوا ہے نا، یقیناً تو نہیں ٹوٹا تھا نا وضو۔ زوال سے پہلے کنکری اگر 11 اور 12 کو مارے گا تو دم پڑ جاتی ہے۔ 11 کو زوال سے لے کر سارا دن، ساری رات جائے، اسی رات کو جا کے مارا تھے، یہ کیا بہانہ ہے؟ ہم سندھ میں رہنے والے ہیں، ہمارے ہاں اکثر ہندو بھی ہیں، حج سے واپس آتے ہیں، وہ بھی ملنے آتے ہیں، ان کو کھجور یا زمزم دے سکتے ہیں؟ دے سکتے ہیں۔ ابو جہل زمزم نہیں پیتا تھا، مدینے کے کافر کھجور نہیں کھاتے تھے، کوئی بات نہیں۔ اور آپ اس نیت سے دیں کہ یا اللہ اس کی برکت سے اس کو مسلمان کر دے۔ احرام پہ خوشبو لگائیں گے تو دم پڑ جائے گی۔ احرام باندھنے سے پہلے اپنے بدن پر خوشبو لگانا سنت ہے، احرام پہ لگانا منع ہے، وہ تو دم ہے، اس کے کوئی عذر شذر نہیں ہے۔
بہرحال آپ کا ڈی این سی ہو گیا، ماہواری کی میعاد 7 دن ہوتی ہے، چوتھے دن حیض آنا بند ہو گئے، 8ویں دن دوائی استعمال کی اور 9ویں دن غسل کر کے عمرہ کیا، بالکل آپ کا عمرہ ہو گیا، کوئی دم شم نہیں۔ طواف کے بالکل آپ طواف بھی کریں، نماز بھی پڑھیں، سب کچھ کریں۔ ایک شخص احرام کے دوران اپنی بیوی سے ملا ہے، اس کے لیے روزے نہیں، دم ہے اس پر، توبہ بھی کرے، دم بھی کرے اور عمرہ بھی دوبارہ کرے۔ میرا بھائی گزارش یہ ہے کہ حضور نے منع کیا تھا کہ گھوڑے کو نہ ذبح کیا جائے تاکہ جنگ کے اندر نقصان ہوگا، لیکن اب بھی امام بخاری رحمت اللہ علیہ اور اس کے ماننے والے کہتے ہیں حلال تو ہے نا، وہ تو ایک وقتی ضرورت پہ منع کیا گیا تھا۔ عزیزیہ میں ہم ہیں، وہاں مسجد میں نماز پڑھیں، بالکل پڑھیں، گھروں میں نہ پڑھیں، مسجد میں جائیں۔ کہتے ہیں کہ اگر میاں بیوی ملیں اور نطفہ جو ہے وہ باہر ضائع کر دیں تاکہ حمل نہ ٹھہرے، اگر اس پہ عورت بھی راضی ہو اور کوئی مجبوری بھی ہو تو جائز ہے، ورنہ جائز نہیں ہے۔ بیوی کا دودھ پی سکتے ہیں، بالکل جناب، بھر کے رکھا کریں، دوستوں کو بھی پلایا کریں۔ بیوی اور کس لیے ہوتی ہے؟ بیوی کی بیوی ہے، بکری کی بکری ہے۔ اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اور کیا کہہ سکتے؟ بہرحال نکاح تو نہیں ٹوٹتا، لیکن بے حیائی کا کام، یہ انگریزوں کی فری سیکس کی نقل ہے، اس لیے توبہ کریں، استغفار کریں اور آئندہ ایسی حرکتیں نہ کریں۔ پستان بچے کے لیے چھوڑ دیں، تمہارے لیے اس کا چہرہ کافی ہے۔ حج کو جاتے ہوئے راستے میں لوگ کھانا وغیرہ کرتے ہیں، جائز ہے۔ میں نے کراچی سے احرام باندھا، پھر مدینے سے بھی عمرے کے پہلے 3 چکر میں کندھا کھولا، رمل بھی کیا، بہرحال کھولنا آپ کو ساتھ میں تھا، لیکن نہیں کھولا تو کوئی بات نہیں۔ اذان سے 15 منٹ پہلے ہی لائنیں بنا لیتے ہیں، رستہ رک جاتا ہے، رستہ رک جائے تو آپ صبح کی سنتیں بھی پڑھ لیں، فرض بھی پڑھ لیں، پھر طواف کریں۔ جب گزر ہی نہیں سکتے تو کیا کریں گے آپ؟ اگر کسی وجہ سے 2 رکعت طواف کے ہم نے مطاف میں نہیں پڑھے تو جہاں بھی پڑھو ہو ادا ہو جائیں گے، عزیزیہ میں بھی کھڑے پڑھ لو۔ ایک ہی واجب اگر 2 عمروں میں چھوٹ جائے، دم ایک ہوگا۔ اگر عمرہ کرنے کے بعد سر کے بال مڑنے کے بجائے داڑھی کے کچھ بال کاٹے ہیں تو صدقہ ہوگا 2.25 سیر گندم کے برابر۔ دم کا جانور پتہ نہیں کیا کرنا ہے، ذبح کرنا ہے، کب ذبح کر، جب پیسے ملے کر دو۔ دوران طواف قرآن کھول کے پڑھ سکتے ہیں لیکن نہ پڑھا کرو۔ اگر قرآن پڑھنا افضل ہوتا تو سب سے پہلے میرا مدنی پڑھتے صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ تسبیح پڑھا کریں، دروشی پڑھا کریں، کلمہ پڑھا کریں، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ۔ کسی کا مال اور موٹر سائیکل چوری ہو جاتا ہے، ہاں یہ بھی اللہ کی طرف سے امتحان ہے، نقصان جو ہو گیا۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، ثمر ڈوب گیا، پھل ڈوب گیا، فصل ڈوب گئی، سب اللہ کی طرف سے امتحان ہے۔ توبہ کرے، استغفار کرے۔ اپنی نوکری کے دوران عوام کو اور ملک کو نقصان پہنچانے کی معافی ہے؟ بالکل معافی نہیں ہے۔ ملک و دشمن کے لیے کیا معافی ہے؟ وہ تو باغی ہے۔
توبہ کرے۔ مسلمان تو سب ہیں، کون سا فرقہ جنت میں جائے گا؟ آپ نے بتلا دیا ہے کہ ما انا علیہ و اصحابی، جو میرے اور میرے صحابے کے راستے پہ چلے گا وہ جنت میں جائے گا۔ قبرستان پہ جائیں تو والدین کی قبر پہ ان کے لیے دعا کریں مغفرت کی، ویسے بھی ان کے لیے پڑھا کریں قرآن، صدقہ خیرات۔ میرے بچے اور بچیاں فوت ہو گئے ہیں، آخرت میں، بالکل آخرت میں وہ اپنے والدین کی شفاعت کریں گے۔ ایک گاہک اپنے پارٹنر کے ساتھ آئے کہ میں نے ان کے 27,000 دینے ہیں، حالانکہ دینے نہیں تھے، مجھ سے غلطی ہو گئی۔ اب وہ گاہک اپنے پارٹنر کو رقم نہیں دے تو آپ کیوں دیں؟ نہیں دیتا تو نہ دے، آپ کیوں بھریں؟ آپ نے ضمانت لی ہے۔ میری رقم بہت سارے لوگ کھا گئے، نہیں دیتے، قیامت میں دیں گے، فکر نہ کرو۔ قیامت میں پیسوں کے بجائے نیکیاں ملیں گی۔ حج کے لیے کچھ رقم ادھار لی جائے، حج کے بعد واپس کر دی جائے، بالکل جائز ہے۔ 1 سال کے بعد آپ جیسے بھی ادھار لی ہے واپس کر دیں، لیکن یاد رکھیں کہ انشاءاللہ جو تم نے قرضہ لیا ہے حج کر کے جاؤ گے، اللہ اس کے ادا کرنے کا بندوبست کر دیں گے۔ میں 2010 میں آیا تھا، والدہ ویل چیئر پہ تھی، ان کی رنگ میں نے وکیل بن کے کی، اللہ قبول فرمایا، کوئی دم شم نہیں۔ مزدلفہ اور مینا حرم ہے، وہ بالکل حرم میں شامل ہے، وہاں سے بھی آپ حج کا احرام باندھ سکتے ہیں۔ ایک آدمی ریاض سے جدہ آیا، 3 دن بعد مکے آیا، اس پہ کوئی دم نہیں ہے۔ بھئی ہوٹلوں میں جو مسجدیں بنی ہوئی ہیں، اگر حرم کی صفیں آگے نظر آ رہی ہیں تو نماز ہو جائے گی۔ بہرحال ایک مولوی صاحب نے کہا ہے کہ خواتین جو ہیں عمرے یا حج کے بعد سر کے بالوں کو 4 حصوں میں، بھئی 4 میں کریں 100 میں کریں، بات یہ ہے کہ سارے بالوں کے سرے جو ہیں وہ ایک پور کے برابر کٹ جائیں۔ ایک خاتون نے حج کیا، اس دوران ان کو حیض آ گیا، ان کی عادت 8 دن کی ہے، فلائٹ 3 دن کے بعد ہے۔ وہ تو یہ ہے کہ اگر طواف زیارت نہیں کیا، سب سے افضل تو یہ ہے کہ سیٹ تبدیل کروائیں، 100 ریال کا نقصان ہو جائے گا اور کیا ہو جائے گا، چونکہ طواف زیارت کے بغیر بیوی اپنے خاوند میں بھی حلال نہیں ہوگی اور گویا کہ تحلل کامل بھی نہیں ہوگا، یا حج آنے سے پہلے وہ گولیاں استعمال کریں گے، حیض ہی نہ آئے، سکون کے ساتھ وہ اپنے فرائض انجام کر دیں۔ وہ تو ایک آخری صورت علماء نے لکھی ہے کہ کوئی صورت بھی نہ ہو تو اس کو اسی حالت میں بھی طواف زیارت کر لینا چاہیے تاکہ خاوند پہ حلال ہو، حج تو مکمل ہو، لیکن ایک اونٹ دم دینی پڑے گی۔ تو کیوں مشکل میں پڑتی ہو میری بیٹی؟ ابھی سے گولیاں لے لیں، کسی لیے ڈاکٹر کے مشورہ کر کے، کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ قبروں پر کس حدیث سے پھول چڑھانا بدعت ہے؟ چونکہ حضور کی قبر مبارک پہ نہیں چڑھائے گئے، تیری قبریں حضور کی قبر سے افضل نہیں ہیں۔ یعنی ایک آدمی اگر ہوا زبردستی روک کے کھڑا ہے تو نماز میں سکون تو نہ رہا، اس کا خیال تو وہیں چلا گیا، اس لیے بہتر ہے کہ چلا جائے، وضو کر کے دوبارہ نماز پڑھے۔ اگر بار بار ہوا خارج ہونے کا مسئلہ ہے وہ تو معذور ہے، وہ ہر نماز کے لیے نیا وضو کرے گا، پھر خارج ہو جائے تو کوئی بات نہیں۔
والدین زندہ ہوں مگر دیندار ہوں تو کیا ہے، بالکل ان کے لیے بالکل صدقہ کریں، خیرات کریں، عمرہ کریں، حج کریں۔ ہم 3 لوگ ایک کمرے میں رہتے ہیں، جب ہم صف بنا کر، پتہ نہیں کیا لکھا ہے، صف بنا کر کمرے میں نہ پڑھیں، مسجد میں جا کے پڑھیں۔ اگر ہم امام حرمین کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے ہیں تو بدقسمتی ہے، اللہ نے محروم کیا ہے۔ لاکھوں پڑھ رہے ہیں اور آپ بدقسمت گھر بیٹھے ہوئے ہیں، اور ظہر اثر حج میں شامل نہیں ہے۔ حج میں کیوں شامل نہیں ہے؟ وہ بھی نماز ہے، نماز فرض ہے، حج بھی فرض ہے۔ میری والدہ کو تکلیف، اللہ شفا دے، ہر بیمار کو شفا دے۔ ہماری اولاد نہیں ہو رہی ہے، پہلے تو چیک اپ کرائیں کہ نقص مرد میں ہے یا بیوی میں ہے، پھر جس میں نقص ہے علاج بھی کراؤ اور سورۃ یوسف پڑھ کے دعا بھی کیا کرو۔ میری بیٹی گرنے کی وجہ سے کان خراب ہو گئے، اللہ شفا عطا فرمائے۔ میں نے مقام ابراہیم کی سیدھ میں 3 صفحے پیچھے نفل پڑھے، کوئی حرج نہیں، کہیں بھی پڑھو۔ 28 تاریخ کو ماہواری شروع ہوئی، انجیکشن لگوا کر بند کروا دی، 29 جولائی کو بیت اللہ پہنچ گئی، عمرہ ادا کر دیا، عمرے کے بعد داغ لگ دیا، بالکل آپ کو دم دینی پڑے گی۔ یہ تھوڑا ہے کہ حیض آ جائے تو انجیکشن لگوا کے بند کر دو، اب آ گیا ہے تو دن پورے کرو۔ وہ تو پہلے انجیکشن لگا ہو کہ حیض نہ آئے۔ کوئی مرض لا علاج ہے اللہ کے ہاں، تو کوئی بھی لا علاج نہیں، بلکہ ایک حدیث میں ہے کہ ما نزل بلاء، اللہ نے کوئی مرض ایسی نازل نہیں کی جس کا دوا بھی نازل نہ کیا ہو۔ یہ الگ بات ہے کہ ہمارا علم ابھی تک اس دوا پہ نہیں پہنچا، لیکن زمزم سے بڑا دوا کیا ہے؟ رکن یمانی پہ استلام دائیں ہاتھ سے کیا جاتا ہے، یعنی ہاتھ یوں پھیرا جاتا ہے۔ حجر اسود پہ تو بوسہ یا اشارہ دیا جاتا ہے۔ کہتے کہ جی یہاں کے فقہ حنبلی والے قبروں کے انبیاء کی حیات بالکل قائم ہے۔ ایک سورت یا 2 نوافل کا ثواب سارے مرنے والوں کو نہیں دے سکتا، لیکن سب کے لیے دعا کر سکتا ہے۔ حج افراد والے احرام حرم سے ہی باندھیں گے، اور کہاں سے باندھیں گے؟ اگر جدے کا رہنے والا ہے تو جدے سے باندھے گا، مکے آ گیا ہے پھر مسجد عائشہ جا کے باندھے گا۔ جو لوگ مقیم ہیں اور حنفی ہیں، مسلک پر ہیں، وہ نماز پوری پڑھیں گے، باقی سب قصر پڑھیں گے۔ آپ جھگڑوں میں نہ پڑھیں، حاجی سب مسافر ہیں تقریباً الا قلیل۔ اگر کوئی آدمی فوت ہو گیا، میں اللہ اس کو ثواب عطا فرما، بس اور کیا طریقہ ہے۔ عزیزیہ حدود حرم میں ہے، 15 دن سے زیادہ مقیم ہو گئے تو نماز پوری پڑھیں گے۔ اگر احرام کی حالت میں کموڈ استعمال کرنے کے لیے چادر اتار لی تو کوئی حرج نہیں، چادر اتارنے سے عمرہ تھوڑا بھاگ جاتا ہے۔ بیوی کے نزدیک ممانعت جو ہے حج کے دنوں میں، جب احرام ہو، احرام نہ ہو تو کوئی ممانعت نہیں ہے۔ طواف اور صفا مروہ کے ہر چکر میں دعائیں کریں، بالکل کریں۔ اکیلی عورت طواف کر سکتی ہے؟ کر سکتی ہے۔ کیا گاڑی لینے کے لیے فائنانس کروا سکتے ہیں؟ سود لگے گا تو حرام ہے۔ ایک آدمی کے پاؤں کے ناخن سے میری ٹانگ پہ کٹ لگ گیا، معمولی سا خون نکلا، کوئی دم نہیں ہے۔ یہ کیا ہے، خون بھی تیرا نکلے اور دم بھی تم پہ پڑے؟ اچھا انصاف ہے بھائی۔ حرم میں تصویریں نہ بنائیں،
کہتے جی آپ تفریق کرنے سے پہلے کیا پڑھتے ہیں؟ میں تو کئی چیزیں پڑھتا ہوں۔ دوران حج انڈر ویئر نہیں پہن سکتے، پیشاب کے قطروں کو روکنے کے لیے اور کوئی کپڑا باندھ لے، سلا ہوا کپڑا نہ ہو۔ میری والدہ بیمار ہیں، اللہ شفا عطا فرمائے۔ میں نے اپنا سر نہیں مڈایا تھا، دوسروں کا سر مڈا تو کوئی حرج نہیں ہے۔ میں نے احرام کی حالت میں حجر اسود کا بوسہ لیا ہے، کوئی حرج نہیں، کوئی دم نہیں۔ کہتے ہیں کہ کوئی ایسا انتظام ہو سکتا ہے کہ خواتین کے لیے طواف کا وقت الگ مقرر کیا جائے؟ یہ نہیں ہو سکتا میری بیٹی۔ اگر وہ خواتین کا وقت ہو اور مردوں نے طواف الوداع کر کے جانا ہو تو پھر کیا کریں؟ ان کی فلائٹ ہے، یہ ایسے ہی رہے گا۔ احتیاط تمہارے ذمہ ہے کہ تم باہر چلو، اس وقت آؤ جب رش کم ہوتا ہے، نیچے رش ہے تو اوپر 10 طوافوں کے بجائے 1 طواف کر لو۔ جوتے پہن کے آتے ہیں، اگر جوتے پاک ہیں تو کوئی حرج نہیں، ہاتھوں میں لے کے آتے ہیں اور وہیں سے گزرتے ہیں۔ اگر سب کو حکومت کی طرف سے ایئرپورٹ پر چپل مہیا کر دی جائے، ہر چیز یعنی آپ کو حکومت ہی دے، حج تم پر فرض ہے کہ حکومت پہ فرض ہے؟ آپ خود خرید کر کے لاؤ، صاحب استطاعت ہو۔ ہمارے رہائش حرم کے سامنے والے ہوٹل میں ہے، نماز کی جماعت ہوتی ہے، لوگ اگر اگلی صفیں مل رہی ہیں یا نظر آ رہی ہیں پھر نماز ہو جائے گی۔ میں جس کالونی میں رہتا ہوں وہاں پر ایک گھر کے آگے سے مجھے ایک سونے کا سیٹ ملا۔ ہم اس گھر کے لوگوں سے کہا کہ یہ سیٹ کسی کا ہے تو ہم سے رابطہ کریں، انہوں نے آج تک کوئی جواب نہیں دیا۔ انتظار کرو، جب کوئی نہ آئے خیرات کر دو۔ بہنوئی کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں؟ ہاں دے سکتے ہیں۔ ایک آدمی نے 2013 میں حج کیا تھا، صفا کے بجائے مروہ سے دوڑنا شروع کیا، وہ صفا ادا نہیں ہوئی، دم پڑ گئی۔ بھائی جتنی دیر عمرے میں لگے طواف کریں تو زیادہ ثواب ہے۔ کہتے کہ